تحریک انصاف کی JIT کی تحقیقات منظر عام پر لانے کی درخواست مسترد۔ عمران خان ڈان لیکس کے گڑے مردے کیوں اکھاڑنا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف پروپیگنڈا، پس پردہ کس کا ہاتھ ہے؟ پاناما JIT سے تحریک انصاف کس بنیاد پر امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے۔ گڈ ایوننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ 2013 کے الیکشن کے بعد سے اگر سب سے زیادہ ایکٹیو اپوزیشن ہم نے دیکھی ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی کہ عمران خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں PTI کے، اور پوری جماعت مسلسل اگریسو موڈ میں نظر آئی، کبھی کیمپین موڈ میں نظر آئی، اور شاید ان کو توجہ دینی چاہیے تھی زیادہ پارلیمنٹ کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اگریسو رہی ہے PTI تھرو آؤٹ، یہ آپ پہ بار بار الزام بھی لگتا ہے یا کریڈٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اوور آل کیا جو سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے، بہت سے مسئلے ہوتے ہیں جب آپ ونس یو آر دا پرائم منسٹر، تو کیا فرق کر دیتے جو یہ حکومت نہیں کر سکی؟ پہلے تو آپ نے بتایا نا کہ بڑی اگریسو اپوزیشن ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یا اپوزیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے جو پچھلے 5 سال تھے 2013 تک، تو اپوزیشن تھی نہیں، مکا ہوا تھا، فرینڈلی اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ پنجاب میں جو کرنا چاہیں کریں، سینٹر میں اور سندھ میں وہ کرنے لگے ہوئے تھے، تو اپوزیشن تو تھی نہیں۔ کیونکہ اتنا بڑا کیس، مثلا آصف زرداری کا جو کیس تھا، جو سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، یہ کس کا کام تھا؟ یہ سپریم کورٹ کا تو نہیں کام تھا اس کی نشاندہی کرنا، یہ کام نون لیگ کی اپوزیشن کا تھا۔ یہ تو بولے ہی نہیں، انہوں نے تو بڑے آرام سے جی ہم جمہوریت بچا رہے ہیں۔ جمہوریت بچانے میں دونوں نے انتہا کی کرپشن کی ہے۔ آپ اتنے بڑے بڑے کرپشن سکینڈلز ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کس نے کیوں نہیں کسی کو پکڑا؟ کون پکڑا گیا؟ کیونکہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، مل کے انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ بنا دیا، مل کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا نیب کا جب اپنا ہیڈ ہے تو جو بھی کرپشن کیس ہوگا وہ آپ نے کور اپ کرنا ہے، تو انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اپوزیشن ہے۔ اب پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن جو اسمبلی کے اندر ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے لیڈرشپ، اس لیے ایجنڈا ہم سیٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب اسمبلی کے اندر ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم پھر سڑکوں پہ آتے ہیں۔ اور آج اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا تو کام اپوزیشن کرنا تھا نا، آپ آج پبلک سے پوچھیں کہ وہ کس کو اپوزیشن سمجھتے ہیں، تو پبلک تحریک انصاف کو سمجھتی ہے۔ تو اگر پبلک تحریک انصاف کو سمجھتی ہے اپوزیشن، اس کے باوجود کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اپوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ رائٹ، بٹ اگر آپ نے کرپشن کے کیس کا نام لیا ہے، کرپشن کے ہی کیس پر، ابھی الیجڈ کرپشن کے کیس پر آپ بار بار آواز بھی اٹھائے ہوئے ہیں، پاناما کیس کا ذکر ہو رہا ہے، کتنا ٹرانسفر ہوگا یہ آپ کا ووٹس آن گراؤنڈ میں؟ کیونکہ یہ ایک کور ایشو ہے، ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے، لیکن کیا عوام سمجھتی ہے پاناما کیس کے اوپر؟ وہ ان سے جب میں آؤٹ ڈور جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہماری نالی نہیں بنی ہوئی، ہمارے سکولز کا مسئلہ ہے، ہماری ہیلتھ کا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلے تو یہ ہیں عوام کے، یا پاناما اصل مسئلہ ہے؟ دیکھیں فریہ، کیا میرا کام یہ ہے کہ میں وہ چیز کروں عوام کو خوش کرنے کے لیے، وہ چیزیں کروں جو مجھے ووٹ لے کے آئیں گی؟ کہ اچھا جی عوام کو اگر یہ چیزیں، میں جو گلیاں، نلکے اور وغیرہ اور سڑکیں، اور میں اس کے اوپر زیادہ بات کروں کیونکہ یہ عوام کے ایشوز ہیں، یا میں وہ کام کروں کہ جو پاکستان کی فیوچر کو ٹھیک کریں گے، اس ملک کو جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کا کورس بدلیں گے۔ اس میں کئی چیزیں اگر عوام کو نہیں سمجھ آ رہی، مثلا اب تو خیر عوام کو پاناما کا سمجھ آ گئی ہے، لیکن جب نہیں عوام کو سمجھ آ رہی تھی شروع میں، اور مجھے کہا جی وہ خواجہ آصف نے تو کہہ دیا نا اسمبلی میں کہ یہ تو لوگ بھول جائیں گے، اس کو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے پاناما کو، تو کیا میں یہ اس لیے اس کو چھوڑ دیتا کہ کیونکہ یہ عوام کا ایشو نہیں ہے تو میں اس کو بھول جاتا،
اور میں یہ نہ کرتا جو میرا کام ہے کہ جب پبلک کا پیسہ چوری ہو. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اپوزیشن کی, کہ جب گورنمنٹ آتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے پبلک کے پیسے کی رکھوالی. ٹھیک, جو ہمارا سارا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ. اب میرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جب وہ پیسہ غلط استعمال ہوتا ہے, یا وہ چوری ہوتا ہے, یا وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ ڈبل نقصان ہوتا ہے, ایک چوری ہوتی ہے, پھر چوری ہو کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. ڈبل نقصان ہے اس کا. تو کیا میں اس چیز کے اوپر, میرا تو کام ہی ہے اس کو نشاندہی کرنا. ساری دنیا کے اندر اپوزیشن سب سے پہلے یہی کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ پبلک کا پیسہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط استعمال کرتی ہے, وہ اپوزیشن اس کو اٹھاتی ہے. اور اگر گورنمنٹ قانون توڑتی ہے, مثلا ریگنگ ہے, اب انہوں نے جب ریگنگ کی تو یہ فنڈامنٹل چیز ہے ڈیموکریسی کی, فری اینڈ فیئر الیکشن. اب جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ریگنگ ہوئی تو ہم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کرو, تو اب وہ کہہ رہے جی دیکھیں جی بڑے برے ہیں, یہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہے ہیں. جمہوریت خطرے میں تو یہ ڈالتے ہیں الیکشن کو دھاندلی کر کے. جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جب آپ صاف اور شفاف الیکشن کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں اور پبلک سمجھ گئی ہے, پبلک کو پتہ ہے کہ کون اپوزیشن کر رہی ہے, کون پبلک کے ایشوز اٹھا رہی ہے. پبلک کو شروع میں نہیں سمجھتی, لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے, مجھے اس چیز میں فخر ہے کہ میں نے کیمپین کر کے 1 سال کے اندر بچے کو پتہ چل گیا پینما کیا ہے. آج پاکستان میں چھابڑی والے کو پتہ ہے کہ قطری کا لیٹر فراڈ ہے. یہ ہماری اگر کیمپین نہ ہوتی, ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے, ہم اسمبلی کھیلتے, پارلیمنٹ, تو یہ ایشو ڈیڈ ہو گیا تھا. بٹ سر اب ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی اپوزیشن ہیں, پیپلز پارٹی سے کمپیئر کریں تو حکومت بھی آپ کی تنقید کا جواب دیتی ہے, وہی تنقید پیپلز پارٹی کرتی ہے, تو اس کو وہ زیادہ سنجیدگی سے حکومت بھی نہیں لیتی. لیکن جب آپ حکومت میں بھی ہیں, خیبر پختونخوا, ٹھیک اس کی وجہ پہ ہم آ جاتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں آپ حکومت میں ہیں, اور جو 90 ڈیز میں کرپشن ختم کرنی تھی, احتساب کمیشن کی ہم نے وہ کارکردگی نہیں دیکھی. وہاں پر کوشش نظر آئی ہے لیکن کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی. اچھا اب یہ دیکھیں, آج مجھے کوئی ایک بڑا سکینڈل بتا رہے جو پختونخوا سے نکلا ہے. آپ پنجاب میں چلے جائیں, آپ ایک سے ایک بڑا سکینڈل ہے. میں نندی پور کان لو, اس سے پہلے سستی روٹی, آپ نام لیں اور میں آپ کو سکینڈل بتا دوں گا. یہ جو سولر پارک بنی ہے, کوئی انہوں نے بنائی ہے, ہر چیز کے اندر آپ میٹرو کے کاسٹ لے لیں, دنیا میں کتنے کی میٹرو بنی ہے, یہاں کتنے کی بنائی. آپ یہ ایک ہی چیز لے لیں, انہوں نے فلائی اوور بنایا وہاں آزادی چوک میں, ہم نے بنایا وہاں پشاور میں, انہوں نے لاہور میں بنایا. وہی اب فلائی اوور تو وہی ہے نا جی, زمین کا تو کوئی کاسٹ نہیں ہے. وہاں بنتا ہے 83 کروڑ روپیہ پر کلومیٹر, یہ بناتے ہیں 211 کروڑ روپے کلومیٹر پہ. 1 ارب 30 کروڑ روپے کا پر کلومیٹر فرق ہے. تو کون پوچھنے والا؟ انہوں نے اتنے ڈاکے مارے ہیں یہاں. آپ مجھے ایک بتائیں کہ پختونخوا میں ایک مجھے بڑی سکینڈل بتا دیں, اور آپ کسی سے آج اگر, اچھا, اور اس کا دوسرا چیز کیا ہے, آج لائنیں لگی ہوئی ہیں انویسٹرز کی. آج ہائیڈرو الیکٹرک پارک میں انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں. سارے ٹاپ سیمنٹ جو انڈسٹریز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, سارے پہنچے ہوئے پختونخوا میں. 8 نے سیمنٹ پلانٹس لگانے شروع کیے ہیں. چائنا سے علیحدہ انویسٹمنٹس آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ لوگ کیونکہ ایک فرق نظر آیا ہے. پختونخوا میں اگر کرپشن ہوتی, یاد رکھیں کرپشن جب ہوتی ہے انویسٹمنٹ نہیں آتی. مان لیا کہ آپ کی کوئی بڑا سکینڈل نہیں آیا کرپشن کا, لیکن پچھلی حکومت کو تو آپ خود کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ رہی ہے. جب احتساب کمیشن نے پچھلے بھی تو دیکھنے تھے کھاتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہو سکی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ وجہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ جو آپ کے چیف منسٹر ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے مانتا ہوں کہ ہم فیل ہو گئے. ہم فیل ہو گئے. جو ہم احتساب بنانا چاہتے تھے, احتساب سیل, وہ ہم نہیں بنا سکے. کیوں ہوئے؟ ہم نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح دنیا سے ماڈلز لیے کہ کیسے ہمارا جو احتساب کا سیل ہوگا وہ آزاد ہوگا گورنمنٹ سے. ہم نے اتنی الیبریٹ کوشش کی. پارلیمنٹ سے پہلے, پارلیمنٹ کراس پارلیمنٹ سے سلیکٹ کمیٹی ڈھونڈی لوگوں کی, انہوں نے ایڈورٹائز کیا, انہوں نے ڈی جی الیکٹ کیا, پہلے احتساب کمشنر کیے, پھر ڈی جی کیا. بڑی 2 سال لگ گئے ہمیں اس میں. انفارچونیٹلی جب وہ بنا تو پرابلم کیا ہو گیا کہ احتساب کمشنر اور ڈی جی کے اندر کلیش آ گیا. پھر ایک طرف نیب آپریٹ کر رہی ہے, ایک طرف احتساب کمیشن کر رہا ہے.
وہ احتساب کمیشن کسی کو پکڑنا جائے وہ نیب کی طرف چلا جائے جو فیڈرل تھی. تو ہمیں بڑے پرابلمز آئے اور میں مانتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. اس میں چیف منسٹر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. چیف منسٹر سے تو انڈیپینڈنٹ تھی, یہ تو سلیکٹ کمیٹی کر رہی تھی. جو ڈی جی احتساب تھے جو ریزائن کیا جنہوں نے, جنرل حامد, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان کو کوئی کیس نہیں تھا پرویز خٹک کے اوپر. تو اس لیے اس کا ہم صرف جو ورکنگ تھی وہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, بجائے اتنا لمبا سسٹم دینے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے وہ اپوائنٹ کریں ڈی جی احتساب, بجائے تو آزاد ہو جائے گا نا. یعنی آپ بیسکلی علیحدہ کرنا چاہتے ہیں احتساب کو گورنمنٹ سے, تو اگر چیف جسٹس کر دیں پشاور ہائی کورٹ کے تو وہ علیحدہ ہو جائے گا. تو اب ہم نے اس نتیجے پہ آئے. تو میں مانتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ہم نے کوشش پوری کی احتساب کو علیحدہ کرنے کی. اور جب تھا بھی احتساب, اس نے پہلے وزیر پکڑا, تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ لیا. آج تک کبھی کسی گورنمنٹ کا وزیر کو پکڑا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں, ہمارے احتساب نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیا. رائٹ, ایک کوئک بریک لینی ہے, اس کے بعد پاناما کیس پر پوچھیں گے عمران خان صاحب سے کہ اس وقت کہاں پہ جے آئی ٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. خان صاحب پاناما پہ آتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا پہ پہلے ایک اور سوال. پولیس کو غیر سیاسی کر دیا, پولیس اچھا کام کری ہے, کریڈٹ بھی آپ کو اس میں ہم نے بہت دے دیا, لیکن جو مشال خان کا کیس تھا اس میں آپ کی غیر سیاسی پولیس کا لٹمس ٹیسٹ سب اس کو کہہ رہے تھے. اتنی گرفتاریاں ہوئیں, جو کاؤنسلر پی ٹی آئی کے تھے وہ کیسے ملک سے باہر چلے گئے, جن کی ویڈیو ہر جگہ گھوم رہی ہے کہ مارو جا کے مشال کو. پہلے تو جو پولیس کی پرفارمنس ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور وہ چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اکنالج کی کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی. اتنی جلدی انہوں نے سب کو پکڑ لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا کاؤنسلر تھا, لیکن وہ کوئی بھاگ گیا, لیکن کوئی مجھے بتایا کہ کسی نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہو. پوری پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یعنی ساری ہماری پارٹی کہتی ہے کہ اس کو پکڑو اس آدمی. بشرا گوہر صاحبہ ٹویٹ پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ایم پی ہیں افتخار مشوانی, انہوں نے ان کو فرار کرایا. ایٹ لیسٹ یہ ان کا ورژن ہے. انہیں وہ اگر وہ وہاں رہتی ہیں پختونخوا میں, ان کو پتہ ہے کہ ہماری پولیس بالکل غیر سیاسی ہے, کسی کو نہیں فالو, کسی کے انسٹرکشنز نہیں لے گی, وہ قانون کے مطابق چلتی ہے. اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے کون سی پارٹی کے, ANP. انہیں کہیں کہ ذرا باقی پاکستان میں چلیں, پنجاب میں جائیں اور سندھ میں جائیں. ایک پختونخوا کے اندر کسی کے اوپر, کسی سیاسی کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے, ایک ہمارے مخالف کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے. پنجاب میں ہم سب کے اوپر ایف آئی آر ہے, مجھے اشتہاری بنایا ہوا ہے, سارے ہماری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پہ ایف آئی آر ہے. سندھ کے اندر وہ کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. یعنی اندرون سندھ میں ہماری وہ یونین کاؤنسل کے الیکشنز ہوئے, جو ناظم جیتے سب پہ ایف آئی آر کاٹ دی. تو یہ اس کے مقابلے میں پختونخوا کی ان کو شرم آنی چاہیے کہ کمپیئر کریں. کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے, قانون کے مطابق چلتی ہیں. جب یہ کیس ہوا, آئی جی نے بالکل میری اس سے بات ہوئی آئی جی سے, ہم نے کہا کسی پریشر میں نہیں آپ نے آنا, یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور آپ نے یہ جو بھی مجرم ہیں ان ساروں کو پکڑنا ہے. اور انہوں نے پکڑ لیا. اب آگے جو پروسیکیوشن ہے وہ یاد رکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو پولیس نے تو اپنا کام کر دیا ہے, اب نیکسٹ چیز ہے پروسیکیوشن. اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیں بڑا, پشاور ہائی کورٹ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں بہت ہمیں اعتماد ہے ان کے اوپر, یا افریدی پہ, تو انشاءاللہ وہ یہ چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو. ڈان لیکس پر اگر آ جائیں, فوج بھی کہہ رہی ہے, حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کیوں سمجھ رہی ہے کہ نہیں ابھی اس میں یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہو سکا ہے؟ پی ٹی آئی اس لیے کہہ رہی ہے کہ آپ چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں جب ڈان لیکس ہوئی تھی, آپ بس صرف ان کی پریس کانفرنس دیکھ لیں. انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. انہوں نے کہا بہت بڑی ایک فیبریکیٹ کر کے سٹوری نکلی ہے باہر, جس نے بڑا ڈیمیج کیا پاکستانی فوج کو انٹرنیشنلی. فرنٹ پیج پہ ہندوستان کے اخباروں پہ یہ سارا تھا. اور کیا تھا
کہ وہی جو کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کی فوج کے خلاف کہہ رہے تھے, جو نریندر مودی جو نیریٹو استعمال کرتا تھا پاکستان فوج کے خلاف, بی بی وہ آیا. سی, گارڈین, انڈیپینڈنٹ, ان تینوں کی بھی ہیڈ لائن تھی یہی ڈان کی سٹوری. تو ساری دنیا میں بدنام ہوئی فوج. تو یہ کیا, یہ کوئی پی ٹی آئی کا, یہ کوئی گورنمنٹ اور فوج کا ایشو نہیں ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. میں لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں. جب ہلری کلنٹن ہاری تو اس نے کہا کہ میں سیکیورٹی, وہ جو ای میل کی میری بریچ ہوئی تھی, جو میرے اوپر انویسٹیگیشن تھی, اس کی وجہ سے میں ہار گئی ہوں. تو عوام نے ہرایا نا, پینٹاگن نے تو نہیں الیکشن ہرایا, اس نے کہا عوام نے مجھے ووٹ نہیں دی. تو نیشنل سیکیورٹی مطلب کہ عوام کی سیکیورٹی, تو یہ عوام کا ایشو ہے. آپ ایسے بند کر دیے کہ اچھا جی کوئی دو فریق نے سمجھوتا کر لیا, یہ کوئی بات نہیں تھی. تو لوگ سارے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ساری پارٹیز ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی بریچ, جس میں سب سے بڑی اب پاکستان کی فوج جو کہ آج اوور ایکسٹینڈڈ ہے, وار آن ٹیرر لڑ رہی ہے, اوپر سے بارڈرز, 3 بارڈرز کے اندر ٹینشن ہے, تو اس فوج کے اوپر آپ بدنام کر رہے ہیں دنیا میں, اور آپ کہیں گے جی ایشو ختم ہو گیا. اور جو 2-3 جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے. سو آگے نہیں, جو 2 نکالے ہوئے ہیں لوگ جو بھی ہیں, وہ دونوں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا قصور. تو پھر کس نے کیا؟ قوم یہ تو پوچھنا چاہتی ہے کہ اتنی بڑی بریچ ہوئی, پاکستان فوج بدنام ہوئی, کون ذمہ دار ہے؟ اور اس کا ہم نے دیکھا ایک ایگزامپل کہ اس واقعے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پہ بڑا اینٹی فوج پروپیگنڈا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ مایوس ہوئے ہیں اس بات سے؟ اس کے بعد پھر خیر انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا, لیکن وہ سب انڈین بیک تھا یا کچھ پاکستانی لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا یہ ایک نیا فنومن ہے دنیا میں, پاکستان میں نہیں, دنیا میں فنومن ہے. ٹرمپ کو کہتے ہیں الیکشن ہی جیتا سوشل میڈیا کی وجہ سے. وہ بریکسٹ جو تھا اتنا بڑا, برطانیہ کو شوق ملا, سارے مین میڈیا سوچ رہا تھا کہ یورپ سے باہر نہیں نکلیں گے, اور وہ ایسی کیمپین چلی جو آؤٹ سائڈ دا مین میڈیا, جو سوشل میڈیا ہے. تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا ہے یہ جو ہوا تھا سارا, جو کہتے ہیں عرب سپرنگ, یہ سارا سوشل میڈیا پہ چلی تھی. وہاں تو زیادہ تر اخباروں کو آزادی نہیں ہے. تو اس کو اب میں آپ کو مثال دوں, میری فیس بک پہ 70 لاکھ لوگ ہیں, 70 لاکھ لوگ ہیں, یہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی آپ کی جوائن کر سکتا ہے. آپ کے پاس اگر آج موبائل فون ہے, جس کے پاس بھی موبائل فون ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, اس کی رائے ہے. اب کوئی ایونٹ ہوتا ہے, اس میں ایک دم ریاکشن آتا ہے سوشل میڈیا پہ. اب یہ کوئی اس میں سے ہو سکتا ہے, آپ سپاٹ کر سکتے ہیں کہ کون, یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہاں سے کوئی اگر ہندوستان سے, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی پروپیگنڈا فوج کے خلاف ہے, وہ بھی نظر آ جائے گا. لیکن ایک سپونٹینیس ریاکشن آتا ہے. مثلا پی ٹی آئی کے اندر ہمیں کئی دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارا اپنا سوشل میڈیا مجھے اٹیک کر دیتا ہے. تو میں کیا کروں اس کے بعد کہ میں کہوں جی دیکھیں یہ کیا ہو گیا, یہ بند کر دو سوشل. یہ نہیں ہو سکتا. آپ بلاک نہیں کرتے؟ جو کوئی زیادہ اٹیک کرے تو اس کو بلاک نہیں کرتے؟ میں بولنے دیتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ ڈیبیٹ چل پڑتی ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ اس نے غلط کیا, کوئی کہتا ہے نہیں ٹھیک کیا, تو ڈیبیٹ چل پڑتی ہے. یہ ایک نیا فنومنا ہے. یہ اس میں شہریوں کی کبھی اتنی پارٹیسپیشن نہیں تھی جو آج ہے. آپ گاؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے, میرے پاس موبائل فون ہے. اب یہ جدہ میں جو ہوا, یہ جو سعودی عربیہ میں, تو میں نے جب دیکھا ہوگا, میں گاؤں میں بیٹھا ہوں, پرائم منسٹر کو دیکھا کہ وہ بیچارہ وہاں کی کونے میں گھسایا ہوا. آپ نے دیکھ لیا؟ کیونکہ اکثر لوگ تو کہہ رہے ہیں دیکھ نہیں سکے وہ پرائم منسٹر, اور میں نے دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ کہیں پیچھے چھپا ہوا ہے ہمارا. تو گاؤں والے نے ریاکشن میں بولے گا وہ. اب آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے؟ یہ کیا انہوں نے مذاق بنا دیا کہ جی اب ایف آئی اے لوگوں کو بلا رہی ہے. اس سے کوئی احمقانہ چیز کر سکتے ہیں, اس سے غیر جمہوری اینٹی ڈیموکریٹک چیز ہو سکتی ہے کوئی. آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو, اور سوشل میڈیا, اور سارے پروفیشنلز ہیں, لوگ کوئی کام کر رہا ہے, کچھ کوئی یعنی کوئی میڈیا میں نہیں ہے لوگ, یہ عام شہری ہیں جن کی اپنی رائے ہے. تو آپ ان کو کاؤنٹر نیریٹو دیں. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا کے ان کے منہ بند کر رہے ہیں, اور اس سے, اور اسپیشلی یہ نواز شریف کی حکومت, ان کو تو موقع ملنا چاہیے کہ مخالفین کا منہ بند کریں. ان کی ساری تاریخ ہی ہے جنہوں نے ڈنڈے پکڑ کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیں. ابھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنے گنڈے بھیج کے تو لائرز کے اندر شیشے توڑ دیے اور مار کٹائی کی. ان کی تاریخ یہ ہے. انہوں نے تو, نواز شریف نے تو نجم سیٹھی کو ڈنڈے پڑوائے تھے, آپ کو نہیں پتا.
लोगों भूल गए हैं क्योंकि मैं अफसोस करने गया था उन दिनों में, आज से पता नहीं 18-30, तो ये तो किसी को बख्शता नहीं है। नजम सेठी साहब से अफसोस करने गए थे जब इसको मारा था ना, नवाज शरीफ ने मार पड़वाई थी नजम सेठी को, तो आपने नजम सेठी साहब से अफसोस हाँ किया? तब मेरे आजकल ताल्लुकात ऐसे नहीं। तब नजम सेठी की ये साइड नहीं नजर आई थी, ये जो अब चीज़ें नज़र आई हैं। तो बहरहाल तब तो मैं जानता था इसको, तो अफसोस करने गया, मार पड़वाई नवाज शरीफ ने, क्योंकि उसके नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ लिखता था उन दिनों में। राइट सर, अगेन आ जाते हैं JIT की तरफ। अब अगर आ जाएं, JIT अगर ये कंक्लूड करती है कि इनफ एविडेंस नहीं है या क्लियर कर देती है प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर कितना बड़ा धचका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? पहले तो ये समझें कि हुआ क्या है। 5 जजेस, 2 जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ करप्ट भी है और नवाज शरीफ को नाअहल करना चाहिए और झूठा भी है, यानी नासादिक नामीन है। 3 जजेस ने कहा है, अभी फैसला नहीं किया, उन्होंने कहा हमें मज़ीद और इन्वेस्टिगेशन चाहिए जो JIT कर रही है। अब इन 3 जजेस में से एक जज ने भी किसी वक्त पे फैसला कर लिया कि नहीं, ये वाकई ये जो कतरी खाता ये टोटल फ्रॉड है, ये साबित नहीं कर सके, या मरियम नवाज़ का निकला है कि वो एक्चुअल बेनिफिशरी ओनर है नीलसन और नेस्कॉल की, यही निकला है, और वो उधर गया तो ये नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया। एक जज भी उधर चला गया, 2 तो फैसला कर बैठे हैं। अब ये कहना कि जी ये बच जाएंगे, मैं नहीं कह सकता बच जाएंगे, लेकिन मुझे ये समझाएं कि बचेगा कैसे। नवाज शरीफ को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो कतरी खाता ये रेल है। अगर वो साबित कतरी खात नहीं कर सकता, इसका मतलब नवाज शरीफ सारा झूठ है ये। राइट, मगर इसमें एक और जो आज हुसैन नवाज साहब की एप्लीकेशन भी है। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, इसके ऊपर फिर बात करते हैं आफ्टर अ ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फहरिया। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे खुसूसी मेहमान हैं खान साहब। JIT के हवाले से पहले तला चौधरी साहब ने भी ये कहा कि हम हर ऑप्शन अब इस्तेमाल करेंगे जो पहले नहीं कर सके हैं, जो कि हमारा इस्तेहकाक है। हसन नवाज साहब ने भी आज सवाल उठा दिया है। तो इसमें बड़े सारे लूप होल्स हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स नैरेटिव, जिसके तहत JIT शायद वो सवालात ना कर सके, जैसा कि हमें आपको लग रहा है कि वो कर सकेंगे। देखिए जी, ये इनको डर किस चीज़ का? अगर ये वाकई ये जो कह रहे हैं कि कतरी ने पैसे दिए और उनसे वो बच्चे भी अरबोपति हो गए, वो फ्लैट भी मिल गए, वो कर्ज़े भी वापस हो गए, अल तौफीक के 13 साल ये किराए पे उन्होंने रहने भी दिया, दो बेटों को, 2 शरीफों को 4 महलों में, जो सबसे महंगे महल हैं मेफेयर के, इंग्लैंड के, उधर उनको 13 साल भी रहने दिया। और यानी अगर ये सारा ठीक है और अगर ये साबित कर सकते हैं तो ये छुप क्यों रहे हैं? डर किस चीज़ का है? लेकिन अगर अवेलेबल है, एक इस्तिस्ना अवेलेबल है, या वो दूसरी नेशनलिटी रखते हैं बच्चे उनके, तो फिर कुछ अवेलेबल नहीं है किसी। ये क्रिमिनल केस है, ये क्रिमिनल केस है। ये तो खैर शुक्र क्या करें, ये भी एक मैं समझता हूँ कि इसको नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए था। कहीं भी दुनिया के अंदर आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो रहा है, इदारे आपके नीचे हैं, कैसे चल सकते? अब इन्होंने जो कहा है हुसैन नवाज ने कि जी 2 आदमी हैं, 2 JIT के अंदर 2 ऐसे लोग हैं जिनको उसने कहा कि हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है। तो हमें कैसे एतमाद होगा कि जब ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ है और साथ वो इसहाक डार बैठा हुआ है? एक मनी लॉन्डर वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है इसहाक डार, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ इन्वेस्टिगेट हो रहा है, और इन्हीं के नीचे सारे इदारे हैं। तो ये इनको शर्म नहीं आती बात करते हुए कि जी 2 लोगों के ऊपर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऊपर बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इन सारे इदारों के ऊपर। राइट, इसमें आपका मौक़िफ़ ये रहा है, और हमने भी सवाल किया बार-बार गवर्नमेंट से कि जो आपके पास मनी ट्रेल है, या जो बता दें कब फ्लैट्स खरीदे, ये ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि आप भी नहीं फिर अपने अकाउंट्स बताते। मैं कल मेरा केस लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मेरी सारी मनी ट्रेल, मैं तो कोई बिजनेसमैन नहीं था ना, मैं तो क्रिकेटर था, कि कब मैंने फ्लैट लिया, मेरा कितना पैसे पे मैंने उसको बेचा, पैसे कैसे वापस आए, मैंने जो मेरी बीवी ने यहाँ पैसे भेजे, जमायमा ने, मैंने उसको वहाँ पैसे भेजे, सारी मनी ट्रेल कल मैं सुप्रीम कोर्ट में दे रहा हूँ। वो रोज शिकायत लगाते हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं बताया, ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ना इसके हवाले से। पहले तो बात करें ना मेरी, इनका ये कंपेयर करें, इनके भी फ्लैट है, मेरा एक फ्लैट था, ठीक है, इनके फ्लैट नहीं, इनके महल है, मेरे एक फ्लैट है।
یہ ابھی تک ایک بینک اکاؤنٹ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں دے سکے. انہوں نے تو ابھی ڈیڈ بھی نہیں دکھائی کہ وہ جو کمپنیز ان کی جو فلیٹ یہ کہتے ہیں نا 2006 میں لیا ہے, تو وہ تو بتائیں نا کہ 2006 میں ڈیڈ کے فلیٹ جو پرچیز ڈیڈ ہوتی ہے, میرے پاس پرچیز ڈیڈ, سیلز ڈیڈ, منی ٹریل, وہ پیسہ ادھر سے بیوی کو کیسے گیا, پاکستان پیسہ, سارا کچھ کل سپریم کورٹ کے اندر آئے گا. اچھا اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے دیر کیوں لگی, کیونکہ کمپنی تو میری تو کمپنی بند ہو گئی تھی ادھر سے, اس کے باوجود میں نے ان سے جا کے سارے اکاؤنٹس, اور دیر لگی کہ انہوں نے بتایا کہ کون سا جو بینکنگ ٹرانزیکشن تھا انہوں نے مجھے دے دیا. ان کو کیوں نہیں ملا ابھی تک؟ ان کا 1 سال ہو گیا ہے, کیوں نہیں انہوں نے دیا ابھی تک؟ میں بات یہ ہے فریہ, اگر آپ نے اور ان کی سٹوری سنیں, میں نے تو جب سے مجھے انہوں نے میرے کہنا جی آپ کا فلیٹ ہے اور یہ لیا ہے, میری ایک ہی سٹوری آ رہی ہے اور وہ ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ کل سپریم کورٹ میں. ان کی سوائے ایک کلثوم نواز جنہوں نے سچ بولا ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے بچوں کے لیے ہم نے لیے تھے 90 کی دہائی میں, ان کے علاوہ اور 2 اور ان کے وزیر ہیں, 3 وزیر, انہوں نے بھی کہا کہ 90 کی دہائی میں لیا. سارا ان کا خاندان جھوٹ بول رہا ہے, ان کی ساری سٹیٹمنٹس مختلف ہیں, کبھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں, کبھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں. نواز شریف کو سپریم کورٹ میں کچھ کہتا ہے, پارلیمنٹ میں کچھ کہتا ہے. کیوں ان کے طرح 1 سال ہو گئے ہیں, ایک بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں دکھا سکے؟ اور یہ تو بہت بڑے بزنس مین ہیں. میں تو ایک کرکٹر تھا, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی, میں نے تو باہر پیسہ کمایا, باہر سے لیا اور پاکستان پیسہ لے آیا. یہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, ایک ٹرانزیکشن نہیں ہے. فرض کریں آپ کی حکومت آتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نیا پاکستان بنائیں گے, وہ یہ اتنے زیادہ پرانے خراب معاملات ہیں کہ آپ نے کہا کرپشن کا معاملہ میں ٹھیک نہیں کر سکا. نیا پاکستان فریہ تب بنے گا جب ایک ملک میں سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوگی. ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے, اپنے خرچے کم کریں گے, اپنی آمدنی بڑھائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, FBR ٹھیک کریں گے, FBR کو ایک آٹونومس آرگنائزیشن بنائیں گے, یہ اداروں کو مضبوط کریں گے, یہ ڈاکوؤں کو پکڑیں گے, یہ منی لانڈرنگ روکیں گے. 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے پاکستان میں, 1000 ارب روپیہ ہر سال اس ملک سے باہر جاتا ہے. وہ کیسے ملک چل سکتا ہے؟ پیسہ ہی نہیں ہے, یہ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. اور سب سے بڑا منی لانڈر نواز شریف, اس کے بعد اسحاق ڈار, اس کے بعد باقی ان کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ, ساروں نے باہر یہاں سے پیسے. دبئی میں 4 سالوں میں 800 ارب روپے کی پراپرٹی لی ہے پاکستانیوں نے, اور یہاں ہمیں مقروض کر رہے ہیں, یہاں سے پیسہ باہر. اس ملک کی کرپشن ختم کر کے, ادارے مضبوط کر کے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ ملک کا ہم بجٹ بیلنس کریں گے, اپنی آمدنی اور خرچے بیلنس کریں گے. میں کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. اگر میں اللہ نے پرائم منسٹر بنایا, آپ کبھی نہیں مجھے دیکھیں گے ہاتھ کشکول پکڑ کے جا رہا ہوں, کبھی اسے مانگ رہا ہوں بھیک. کبھی کیسے عزت رہے گی؟ یعنی ٹرمپ, مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی کہ ہندوستان کی بات کر رہا ہے جو ظلم پہ ظلم کر رہا ہے بیچارے کشمیریوں کے اوپر, اور اس کی وجہ سے ان کے دہشت گردی تو آنی ہے. پاکستان جس نے 70,000 لوگ مروا چکے ہیں, نام ہی نہیں لیا اس نے پاکستان کا. رائٹ, ایک کیونکہ تبدیلی چھوٹے لیول سے اگر ہم دیکھیں, آپ سپٹمبر 2016 میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا, آپ نے مجھ سے تب کہا تھا کہ میں آپ کو 2-3 مہینے میں ایک لسٹ دوں گا ہاسپٹلس کے, آپ وہاں جانا اور جا کے دیکھنا وہ بدل چکے ہیں. اب وہ لسٹ مل جائے گی؟ آپ HMC میں جائیں, حیات آباد میڈیکل کمپلیکس, اس کے اوپر اور پروگرامز یہ آئے ہوئے ہیں. آپ ہاسپٹل جا کے دیکھیں, آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل سے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں. آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے کہ 1 لاکھ سے اوپر سٹوڈنٹس پرائیویٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں آ گئے ہیں. یہ کبھی ہوا پاکستان میں؟ پہلے تو سارا ایک ہی طرف ٹریفک چل رہی ہے. پہلی دفعہ چینج آئی ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم جو پختونخوا کا ہے, وہ پنجاب والے لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, سندھ والے لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا, جو چینج ہے نا جی, چینج کیسے آتا ہے؟ ادارے ہوں. آپ جب ادارے ٹھیک کرتے ہیں, آپ آج انسٹیٹیوشنز دیکھیں, پولیس کی انسٹیٹیوشن ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پولیس لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے. جب لوگوں کو پولیس پہ کانفیڈنس ہوتا ہے تو لوگ پھر کھل کے بزنس کرتے ہیں, وہاں خوشحالی آتی ہے. آپ کراچی کے اندر آپ دیکھیں, تھوڑا سا رینجز کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا ہے, ایک دم پراپرٹی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں, اور سارے کراچی کے لوگ کہہ رہے کہ رینجز نہ جائیں کیونکہ پولیس پہ اعتماد نہیں ہے. تو ہم نے وہاں پولیس کو ٹھیک کیا ہے, ہم نے ادارے لوکل گورنمنٹ ٹھیک کیا ہے, اسکول ٹھیک کیے ہیں, ہسپتال ٹھیک کیے ہیں. اور جو سب سے بڑا کام ہے فریہ,
जो कोई सोच ही नहीं रहा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक किया है, 80 करोड़ दरख्त लगाए हैं। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। हम 1 अरब दरख्त पूरे कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ बाहर से लोगों को बुलाएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट को। ये अनप्रेसिडेंटेड है, 1 अरब दरख्त लगाए हैं हमने। ये इससे बड़ा, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, कि यानी जो गर्मी बढ़ती जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं, आखिर में इसके तो बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यहाँ पानी नहीं होगा मुल्क में, यानी दरियाओं में पानी खत्म हो जाएगा अगर ये इसी तरह गर्मी बढ़ती गई। तो जो चीज़ें की हैं, कभी पाकिस्तान में ये नहीं हुई। सो नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाएगी पीटीआई ने तो पिछला इलेक्शन भी जीत जाना था अगर न्यूट्रल अंपायर्स होते। इस बारी हम इंश्योर करेंगे न्यूट्रल अंपायर्स, हम मैच खेलने नहीं देंगे जब तक हमें पूरा सारी पार्टीज़ को इत्मीनान नहीं होगा इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ठीक करवाएगी। हमने इनको इलेक्शन नहीं होने देना, क्योंकि इलेक्शन हो जाता है फिर कोई नहीं पूछता। इलेक्शन से पहले हम पार्लियामेंट की कमेटी में बैठे हुए हैं, रिफॉर्म कमेटी में, इलेक्ट्रल रिफॉर्म कमेटीज़ में देखेंगे कि अगर तो हमारे सारे जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो गए तो ठीक है, अगर ना हुआ तो हम सारी पार्टीज़ को साथ मिला के डिमांड करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए हमें न्यूट्रल अंपायर चाहिए। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने कहा कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप जीत जाएंगे और तरीके भी बता दिए। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और माई ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।